السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے ایمپائر آف لائز، ہندوستان، جو سلطنت ہے جھوٹوں کی۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ سے شروع میں شیئر کروں گا کہ آئندہ کے بعد ایک نئی تھیوری آئی ہے، میرے خیال میں ٹیررزم کے سلیبس میں شامل ہو جانی چاہیے، کہ جہاں بھی آپ دہشت گردی کی کارروائی کرنے جائیں اپنا اور اپنی بیگم کا شناختی کارڈ ضرور لے کے جائیں۔ سبحان اللہ! یار فلم بھی کیسی بناتے ہیں کہ جس میں کوئی جو ہے وہ یقین کرنے والا بھی تو ہو۔ آپریشن سے پہلے شناختی کارڈ جیب میں رکھیں، بیوی کا بھی رکھیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں دہشت گرد شناخت چھپاتے ہیں اپنی، لیکن اس کیس میں پہچان دکھانا خود مقصد بن گیا۔ یہ ہندوستان کی بالی ووڈ کا ناکام سین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مزید حیرت کہ دونوں کارڈ ایک ہی زاویے، ایک ہی روشنی، ایک ہی طرح کے امیجز ہیں، سوشل میڈیا پر نمودار ہوئے، جیسے کسی گرافک ڈیزائنر نے جلدی میں ایک ہی ٹیمپلیٹ سے دو شناختیں تیار کر لی۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی تحقیق نہیں بلکہ پوسٹر بن رہا ہو، یہ فلائر بنتے ہیں، یعنی انویسٹیگیشن اتنی۔ تو یہ کیس دہشت گردی سے زیادہ تخلیق اور دوسرا فوٹو ایڈیٹنگ کی کامیاب مشق لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، افیرہ بی بی زوجہ ڈاکٹر محمد عمر، وہاں بھی ڈاکٹر، پتہ نہیں اب ڈاکٹر محمد عمر کون ہے، میرا نام بھی وہی ہے، ہندوستان کی پروپیگیشن۔ پھر انہوں نے RSS نے ایک لا فرم $3,30,000 میں خریدی ہے لابنگ کے لیے۔ تیسرا ثبوت مین انٹرنس جو ہے وہ انڈین اسٹیٹیکل انسٹیٹیوٹ کولکتہ، یہ میرے سامنے ہے جی، یہ ایکس پہ ہے، بالکل ہم ثبوت کے ساتھ بات کریں گے آج۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم اینڈ ڈاگز شوڈ ناٹ انٹر دا پریمیسز۔ شرم کا مقام ہے کہ مسلمانوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ وہ ہندوستان کا اسلامو فوبک چہرہ ہے جو آج ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے، لیکن بھولنا نہیں چاہیے ہندوستان کو کہ اسلام اور مسلمانوں کے بھارت پہ کتنے احسانات ہیں۔ اب میں ہسٹری آج بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کسی نے یہ فیکٹس نہیں کوٹ کیے ہوں گے، اور میرا چیلنج ہے پورے ہندوتوا کو، میڈیا کو، مودی کو، اجیت ڈول کو، راج ناتھ کو، ان سب کو، کہ تابعی مالک بن دینار بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ کے ساحلی علاقے میں تشریف لائے۔ ہندوستان مسلمانوں کا ہے، میرا مقدمہ یہ ہے، اور آج مسلمان تیسرے درجے کے وہاں شہری ہیں۔ جنوبی ہند کے راستے عرب تاجر وہاں پہ آئے، 7ویں صدی عیسوی کے قریب مسلمان وہاں پہ آئے۔ حوالہ ہے شیخ مخدوم الدین کی کتاب تحفۃ المجاہدین، مجاہدین نے آ کے آباد کیا تھا اس کو۔ 629 عیسوی میں تعمیر شدہ چیرامن مسجد بھارت کی پہلی مسجد تھی، ہندوستان میں پہلا مرکز خدا کا گھر یہ مسجد بنی۔ پھر مالابار کی قوم موپلا نے اسلام قبول کیا۔ 400 سال پرانی مسجد مکہ حیدرآباد میں، 400 سال، یہ نوٹ کر لیں۔ پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کے مطابق جو وہاں پہ جتنے بزرگان دین کی تعداد ہے ان کے سلاسل ہیں، وہ فیض یہاں سے پاکستان سے گیا۔ پھر گول گنبد، پیجاپور، تاج محل، آگرہ، یہ وہ آرکیٹیکچر ہے جو مسلمانوں کا بنایا گیا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا ایک مسلمان سلطان الہند۔ اورنگزیب عالمگیر، اور مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ تمہارا تو آگرہ مسلمانوں نے تعمیر کیا، تمہیں تو جنگ آزادی لڑنا مسلمانوں نے سکھایا۔ سب کچھ کرنے کے بعد آج وہاں پہ مسلمانوں کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انڈیا اپنی ایئر پولوشن کوالٹی، ہیلتھ کرائسس، اور جو فراڈولنٹ ایک ایکٹیویٹی ہے بہار کے اندر، اس کی ناکامی چھپانے کے لیے ان پہ ملبہ ڈال رہا ہے۔ جیسے ماضی میں احمد کردال نے ایک ایکسپوز کیا تھا پراگیا ٹھاکر اور کرنل پروہت، جو میل گاؤں دھماکے کے اندر انوالو تھے، وہ بھی فالس فلیگ تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ وہاں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈین اینالسٹ اور اکیڈیمیا ان کا لکھتا ہے، دیش پروہنا لکھتے ہیں ایکس کے اندر، اور یہ اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہے، بینٹ یونیورسٹی ان سے تعلق ہے، کہتے ہیں ڈائیورٹنگ اٹینشن فرام ریگنگ بائی کلنگ پیپل از دا لوسٹ آف دا لو، دس ول ناٹ بی فارگیٹن، PM مودی۔ انڈیا کے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر اپنے دوست اڈانی کی خاطر ڈیل فائنل کرنے کے لیے
سرنڈر مودی صاحب بھوٹان گئے اپنے ملک میں فالس فلیگ کروانے کے بعد. پھر اردو اکیڈمی، مدرسہ بورڈ، پرسنل لا بورڈ، وقف بورڈ، ان سب میں قانون سازی کر کے مسلمانوں کا حصہ کم کر دیا گیا. برہمن تسلط، دلتوں کے خلاف ظلم، خواتین پر جبر، عیسائیوں کا قتل عام. یہ ہے بھارت کا سیکولر